تو آج ہم ایک ایسی روایت کا آپ کہہ سکتے ہیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو صدقہ و خیرات کے عمل پر اور خاص طور پر نیت کی جو طاقت ہے نا اس پر ایک بہت ہی دلچسپ روشنی ڈالتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مشہور حدیث پر مبنی ہے۔ جی۔ اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ ہماری نیت ہمارے کام پر کہاں تک اثر کرتی ہے، خاص طور پر جب نتیجہ ہماری امید کے بالکل الٹ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام جو بظاہر لگے کہ بالکل غلط جگہ ہو گیا وہ پھر بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے اور یہ روایت اسی کو دیکھتی ہے، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو حیران کن ہے۔ اچھا۔ جی، یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں اخلاص سے نیت، اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی توکل، اور ہمارے اعمال کے وہ چھپے ہوئے نتیجے ہیں نا جن تک ہماری نظر نہیں جاتی، اس بارے میں ایک بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اعمال کو صرف ان کے باہر کے نتیجے سے نہ دیکھیں بلکہ نیت اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں۔ صحیح۔ اس میں اللہ کی قدرت کا بھی ایک خوبصورت اظہار ہے کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کی قدر کرتا ہے، چاہے دنیا اسے نہ سمجھ پائے۔ تو پھر آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں یعنی چھپ کر لوگوں سے اللہ کی خوشی کے لیے کچھ مال خیرات کریں گے۔ جی، یعنی بالکل خفیہ تاکہ دکھاوا نہ ہو۔ بالکل۔ تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلے۔ اب رات تھی، اندھیرا تھا، کچھ ٹھیک سے دکھ نہیں رہا تھا، اور انہوں نے انجانے میں وہ رقم ایک چور کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ پہلا ہی قدم دیکھیے، نیت کتنی پاکیزہ ہے، چھپ کر دینا صرف اللہ کے لیے۔ ہاں۔ لیکن قسمت دیکھیں، پہلا لینے والا کون نکلا؟ ایک چور۔ اب انسان سوچے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو غلط ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے۔ بالکل یہی خیال آتا ہے فوراً، اور اگلی صبح پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، ارے پتہ ہے کل رات کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اچھا۔ اب جن صاحب نے صدقہ دیا تھا ان تک بھی یہ بات پہنچی۔ جب انہوں نے سنا تو بجائے افسوس کرنے یا پریشان ہونے کے، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم لک الحمد، یعنی اے میرے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے جب یہ پہلی بار سنا نا تو میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ پیسے تو گئے، جی ہاں، لیکن ان صاحب کا الحمدللہ کہنا یہ واقعی حیران کن تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب کی سوچ کا مرکز کیا تھا۔ ان کا اصل مقصد لوگوں سے تعریف لینا نہیں تھا، نہ یہ دیکھنا کہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال ہوا یا نہیں ان کی اپنی نظر میں۔ ان کا مقصد تھا صرف اللہ کو راضی کرنا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ صدقہ چور کو ملا تو انہوں نے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ان کا الحمدللہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا ایمان کتنا پکا تھا۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ ان کے توکل کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شکر ادا کرنے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ یہ ارادہ کیا کہ وہ آج رات پھر صدقہ دیں گے۔ جی ہاں، یہ چیز ان کے کردار کی مضبوطی اور اپنے مقصد کے ساتھ ان کے خلوص کو دکھاتی ہے۔ عام طور پر تو انسان ایسی صورتحال میں شاید دل چھوڑ دیتا ہے، بالکل، یا سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ تو دوسری رات آئی، وہ صاحب پھر اسی طرح چھپ کر اپنا صدقہ لے کر نکلے۔ اس بار بھی قسمت نے کچھ ویسا ہی کیا۔ اندھیرے میں، انجانے میں انہوں نے وہ مال ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں دے دیا جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی بدکار سمجھتے تھے۔ یعنی ایک اور ایسی صورتحال جہاں بظاہر صدقہ غلط جگہ گیا۔ پہلے چور، اب ایک بدنام عورت۔ ہاں، دونوں ہی شاید معاشرے کی نظر میں مستحق نہ ہوں، اور بالکل پہلے دن کی طرح اگلی صبح پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، سنا ہے کل رات کسی نے ایک بدکار عورت کو خیرات دے دی۔ لوگوں کی زبان پر یہی باتیں تھیں۔ جب ان صدقہ دینے والے صاحب نے یہ سنا تو ان کا رد عمل بالکل پہلے جیسا تھا۔ انہوں نے پھر کہا، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر سے الحمدللہ؟ جی ہاں، پھر سے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اللہ کی حمد کی کہ ان کا صدقہ ایک بدکار عورت کو ملا، اور پھر سے انہوں نے تیسری رات صدقہ دینے کا ارادہ کر لیا۔
کمال ہے۔ یہاں بات واقعی انسان کو روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کیسی ثابت قدمی ہے جبکہ بظاہر دونوں کوششیں معاشرے کی نظر میں تو ناکام ہو چکی تھیں یا کم از کم غلط نشانے پر لگی تھیں؟ یہ استقامت اور اخلاص کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس سے ان صاحب کی نیت اور عمل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ صحیح۔ ان کا دھیان اپنی ذمہ داری یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر ہے۔ یہ چیز ہم سب کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ بے شک۔ ہم اکثر اپنے کاموں میں لوگوں کی رائے، ان کی پسند ناپسند کو بہت اہمیت دے دیتے ہیں، لیکن یہ صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر نیت خالص ہو تو دنیا کی تنقید یا بظاہر ناکامی کا احساس بھی آپ کو آپ کے نیک مقصد سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان کا بار بار الحمدللہ کہنا یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ ہر نتیجے کو، چاہے وہ کتنا ہی غیر متوقع کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یا ایک حکمت سمجھ رہے تھے۔ اس قسم کے یقین تک پہنچنا واقعی بہت بڑی بات ہے۔ خیر، 2 مرتبہ کوشش ناکام ہونے کے باوجود ان صاحب کا حوصلہ بلند تھا۔ اللہ پر یقین انہیں تیسری رات پھر اسی ارادے کے ساتھ باہر لے آیا۔ تیسری بار بھی؟ جی، تیسری بار وہ اپنا صدقہ لے کر نکلے، اسی طرح چھپ کر اندھیرے میں، اور اس مرتبہ انجانے میں انہوں نے وہ مال ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا جو خود مالدار تھا، غنی تھا۔ ارے یہ تو پہلے 2 واقعات سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ چور اور بدکار عورت کے بارے میں تو پھر بھی شاید یہ خیال آ جائے کہ انہیں ضرورت ہوگی، ہاں، لیکن ایک صاحب حیثیت، ایک امیر آدمی کو صدقہ، بظاہر اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ تو بالکل ہی ضائع ہونے والی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ سوچنا بالکل قدرتی ہے، اور جیسا کہ امید کی جا سکتی تھی، اگلی صبح لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوا۔ ارے بھائی، کمال ہو گیا، آج رات تو کسی نے حد ہی کر دی، ایک امیر آدمی کو صدقہ دے دیا۔ ہاں ہاں لوگ بھی نا۔ ہر طرف یہی باتیں تھیں۔ جب ان صدقہ دینے والے صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے اس بار بھی اپنا معمول نہیں بدلا۔ انہوں نے پھر کہا، اللہم لک الحمد، اے میرے معبود، تعریف صرف تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ تیسری بار بھی۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ انہوں نے روایت کے الفاظ یہ بھی کہا، الا چورن و الا زانیتن و الا غنین، یعنی چور پر بھی صدقہ گیا، بدکار عورت پر بھی اور امیر پر بھی۔ اچھا، ان کے لہجے میں ایک حیرت تھی، ایک سوال تھا کہ یا اللہ، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلی 2 بار انہوں نے صرف شکر کیا تھا، لیکن تیسری بار شکر کے ساتھ ایک ہلکا سا، آپ کہہ سکتے ہیں، تجسس بھی تھا۔ اور یہ حیرت بالکل جائز تھی۔ 3 الگ الگ راتیں، 3 کوششیں، اور ہر بار نتیجہ انتہائی غیر متوقع۔ بالکل۔ ایک عام انسان اس موقع پر نہ صرف حیران ہوگا بلکہ شاید شک میں بھی پڑ جائے کہ کہیں مجھ سے ہی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کیا میری نیت میں کوئی کمی ہے، یا شاید یہ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہاں وہ بنیادی سوال پھر سے اٹھتا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، کیا صرف نیت کی پاکیزگی کافی ہے یا عمل کا صحیح جگہ پہنچنا بھی ضروری ہے؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے۔ کیا اللہ صرف کوشش دیکھتا ہے یا نتیجہ بھی اہم ہے؟ ان صاحب کی اس تیسری بار کی حیرانی شاید اسی اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی زبان پر پھر بھی شکوہ نہیں، اللہ کی تعریف ہی تھی۔ اور پھر اس کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو سب سے زیادہ واضح اور سبق آموز ہے، کلائمیکس، جہاں اس ساری کوشش اور صبر کا انجام بتایا جاتا ہے۔ جی۔ روایت کے مطابق ان صاحب کو، کچھ روایت کہتی ہیں خواب میں یا کسی اور ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی۔ انہیں کوئی ملا جس نے کہا، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری تھی۔ بالکل۔ یہ ان کے اخلاص، ان کی ثابت قدمی اور اللہ پر ان کے توکل کا صلہ تھا۔ اللہ نے ان کی نیت اور ان کی بار بار کی کوشش کو قبولیت بخشی۔ جی۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں عمل کی قدر اس کے ظاہری نتیجے سے نہیں بلکہ بندے کی نیت اور کوشش سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور بات صرف قبولیت تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ان تینوں غلط جگہوں پر صدقہ پہنچنے کے پیچھے جو حکمت چھپی تھی نا، اس سے بھی پردہ اٹھایا گیا۔ اچھا، وہ بھی بتایا گیا؟ جی، انہیں بتایا گیا، جو صدقہ تم نے چور کو دیا تو اس بات کا امکان ہے
کہ وہ اس مال کو پا کر یا شاید اس احسان سے متاثر ہو کر اپنی چوری کی عادت سے باز آ جائے۔ یعنی امکان ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ضرور باز آ گیا، لیکن ایک بہتری کی امید، ایک ہدایت کا دروازہ کھلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ صحیح۔ اللہ نے اس صدقے کو اس چور کے لیے اصلاح کا ایک ممکنہ ذریعہ بنا دیا۔ پھر انہیں بتایا گیا، اور جو صدقہ تم نے بدکار عورت کو دیا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس مال سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اور جس گناہ میں وہ مبتلا تھی اس سے رک جائے، اس سے پاک دامنی اختیار کر لے۔ یہاں بھی وہی بات، ایک گناہگار انسان کے لیے توبہ اور اصلاح کا ایک موقع فراہم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس مال نے اسے اتنی آسانی دے دی ہو کہ اسے گناہ کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ رہی ہو، یا شاید وہ احسانی دل پر اثر کر گیا ہو۔ بالکل، یا اس احسان نے اس کے دل پر اثر کیا ہو، پھر سے ایک مثبت تبدیلی کا امکان۔ اور آخر میں انہیں بتایا گیا، اور جو صدقہ تم نے مالدار شخص کو دیا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ عبرت؟ وہ کیسے؟ وہ سوچے کہ اللہ کے بندے رات کو چھپ کر بھی اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو میں جسے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کیوں نہیں خرچ کرتا؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس واقعے سے سبق لے کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ اچھا، یہ تیسرا نقطہ خاص طور پر دلچسپ ہے۔ یہاں صدقہ ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ عبرت یعنی نصیحت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ نیک عمل کا اثر کتنا غیر محسوس اور کتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس امیر شخص نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہ ہو، لیکن اس انوکھے واقعے نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا پھر؟ یہی کہ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی ایک گہری حکمت کام کر رہی تھی، جو ہماری ظاہری آنکھ سے چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ وضاحت اس روایت کا اصل جوہر ہے۔ اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس میں کئی اہم نکات ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح، نیت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے خلوص پر ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اللہ کی حکمت پر مکمل یقین۔ ہم اکثر چیزوں کو اپنی محدود سمجھ کے مطابق پرکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری سوچ سے بہت بلند ہے۔ وہ ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے جن سے برائی میں سے بھی بھلائی کے پہلو نکل آئیں۔ تیسرا، ہمارے اعمال کے ممکنہ اثرات۔ ہم شاید کبھی نہ جان پائیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا نیک عمل اگر خالص نیت سے کیا گیا ہو تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور کس کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کا مستحق ہونے کا پیمانہ کتنا محدود ہے۔ جہاں ہم صرف ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی حکمت وہاں اصلاح اور ہدایت کے امکانات دیکھتی ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ چور کا بدل جانا، بدکار عورت کا گناہ چھوڑ دینا، امیر کا سخاوت کرنے لگنا، یہ سب اس ایک شخص کے اخلاص کا وہ نتیجہ تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم نے ایک ایسے شخص کی کہانی سنی جس نے صرف اللہ کی خوشی کے لیے چھپ کر بار بار صدقہ دینے کی کوشش کی۔ جی، ہر بار اس کا صدقہ بظاہر ایسی جگہ گیا جو عام انسانی سمجھ کے مطابق غلط یا غیر مستحق تھی۔ چور، بدکار عورت، مالدار شخص۔ بالکل، لیکن لوگوں کی باتوں اور ظاہری ناکامی کے باوجود وہ ثابت قدمی سے اپنا کام کرتا رہا اور ہر نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ الحمدللہ کہتا رہا۔ جی، الحمدللہ کہتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے خالص عمل کو قبول فرمایا بلکہ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان بظاہر غلط جگہوں پر صدقہ پہنچنے میں بھی بہتری اور حکمت کے پہلو چھپے تھے۔ بالکل۔ یہ روایت نیت کی عظمت، اللہ کی قدرت و حکمت اور ہمارے اعمال کے غیر متوقع نتائج پر ایک زبردست روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اس کا بنیادی پیغام یہی ہے، اپنے اعمال میں اخلاص کو بنیاد بنائیں، نیت صاف رکھیں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ دوسرا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں اور اس کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ ہمارا علم اور سمجھ محدود ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بری یا غلط لگ رہی ہو اس کے پیچھے کوئی بڑی بھلائی چھپی ہو۔ صحیح۔ تیسرا، نیک عمل کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا یا یہ صحیح جگہ لگے گا یا نہیں۔ اپنا کام خالص نیت سے کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یعنی بس اپنی سی کوشش کر دیں۔
جی، بس اپنی سی کوشش کریں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے عمل کا بہترین استعمال کیا ہے اور اس سے کیا خیر پیدا کرنی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، قبول کرنا اور اس کے اثرات پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اب اس سب کو جاننے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کا ہمارے اپنے رویے پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہ سمجھنا کہ نیت اتنی مرکزی اہمیت رکھتی ہے اور نتیجہ اتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے، کیا یہ ہمارے صدقہ و خیرات دینے کے طریقے کو بدل سکتا ہے؟ شاید بدلنا چاہیے۔ کیا ہم اب بھی صرف انہی لوگوں کی طرف دیکھیں گے جو بظاہر سفید پوش یا شریف یا مستحق نظر آتے ہیں؟ یا اس کہانی سے ملنے والی جو وسعت نظری ہے وہ ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہم صرف نیت کی پرواہ کریں، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی، کیا یہ روایت ہمیں دوسروں کے اعمال یا ان کی حیثیت کو پرکھنے سے روک کر اپنی نیت کو صاف رکھنے پر زیادہ توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ غور طلب باتیں ہیں۔